السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء طلبات، آج ہم غزل کا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ مفہوم: دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ تشریح: دنیا میں انسان صرف ایک بار آتا ہے، لیکن یہاں کی رنگینیاں اس قدر دل فریب ہیں کہ آدمی ان کے ظاہری تماشوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ زندگی بیکار کاموں میں ضائع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے زندگی کی محفلوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، مگر موت جیسی اٹل حقیقت آ پہنچتی ہے تو سارے عیش و آرام اور مال و دولت چھین لیتی ہے۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو کائنات کا ہر مقام اسے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی اطاعت خداوندی میں گزاری جائے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو ایسے سہل عمل کر گزرے جو آخرت میں اس کی نجات کا وسیلہ بن سکے۔ دراصل میر نے دنیاوی زندگی کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کی بنا پر اس کی حیثیت خواب جیسی قرار دی ہے۔ جس طرح انسان نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے تو کچھ اور ہی محسوس کرتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو خواب کی تمام کیفیات عارضی اور حقیقت سے دور ہوتی ہے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خواب ایک دھوکہ اور فریب تھا۔ چنانچہ انسانی زندگی بھی خواب کے سوا کچھ نہیں، اور غافل انسان کو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ میر نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے اور مرنے سے پہلے ہی آخرت کی تیاری کر لے تاکہ مرتے وقت پچھتاوا نہ ہو۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ یہ نیچے والا شعر چھوڑ دے اور اوپر درمیان میں جو شعر آیا وہ نیچے لکھ دے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ چوتھا شعر ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ مفہوم: بے چینی اور بے قراری کی حالت میں محبوب کے دروازے کا بار بار چکر لگا رہا ہوں۔ تشریح: شاعر کے لیے وہ دن عید کے منظر سے کم نہیں ہوتا جب محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنی بزم میں بلا لے، لیکن یہاں شاعر ہر طرح سے ناکام و مایوس پھر رہا ہے۔ نہ تو اسے محبوب کا وصل نصیب ہے، نہ سر راہ ملاقات کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ تو محبوب کی ملاقات کے شوق میں محبوب کی گلی کے چکر کاٹ رہا ہے، مگر اسے مایوسی کا سامنا ہے۔ جسے بھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، جسے بھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، کہ جیسے سارا جہاں تیری راہ گزر میں ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی اور ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے۔ گو کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک رسائی تو قدرے آسان ہے، لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عشق و جنوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب حالت بڑی مضطرب و بے قرار ہے۔ بقول مظہر نیازی: تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے پر فقیرانہ چکر لگائے اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا ہو تو اس کی حالت یقیناً قابل ترسیح ہوتی ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو یہ جتنے درمیان کے اندر 3 شعر آئے ہیں، ان میں سے 2 شعر چھوڑ دو اور جو پسند آئے آخر کے اوپر ایک شعر اس کے مطابق لگا دو۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو، حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔